معلوم نہیں ہمارے اندر کون سا چور چھپا ہے، کون سا ڈاکو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے جو ہم کو غیروں کے چہرہ بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ ہم میرے دوستوں پکچر کے ہیرو والوں کے چہرے بنائیں گے، ہماری ماں بہنیں ٹی وی سیریل دیکھ دیکھ کر وہاں کے کپڑوں کی اسٹائل دیکھتی ہے۔ ارے میرے پیاروں، ہم لوگوں نے پکچروں میں ہیرو کو دیکھا، کاش کہ ہم نے ہمارے نبی کے مقام کو سمجھا ہوتا۔ اللہ کی قسم، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد کے سوا کوئی نہیں۔ بولو نا صلی اللہ ہو، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی۔ بہت محبت کرتے ہیں ہم سے، بہت محبت کرتے ہیں۔ ابھی جو میں واقعہ آپ کو سناؤں گا نا، دل ایسا پگھل جاتا ہے میرے دوستوں۔ جس دن میں نے واقعہ پڑھا نا، آپ کو صحیح بتاتا ہوں، 1 گھنٹے تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بس یہ سمجھ میں آیا کہ تو نالائق ہے۔ میں نے اپنے آپ کو کہا تو غدار ہے، تو نالائق ہے، تو کمینہ ہے۔ آج تک ہم نے ہمارے نبی کے مقام کو پہچانا؟ آپ کو معلوم ہے مکے میں، ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، کہاں پر؟ مکے میں ایک بیوہ عورت ہے، بولو نا عورت دیکھی، بیوہ ہے، مطلب اس کا شوہر انتقال کر گیا، 8 سال کا بچہ ہے۔ وہ بیوہ کے پاس کتنے سال کا بچہ ہے؟ 8 سال کا بچہ۔ ایک دن صبح میں اپنی ماں کے گلے لگتا ہے اور کہتا ہے ماں زمانہ ہو گیا، تو ایک ہی کپڑا پہنتی ہے، ایک ہی طرح کا کپڑا پہنتی ہے، ایک کپڑا پہنتی ہے، دھوتی ہے، پھر دوسری چادر پہنتی ہے، پھر دھوتی ہے، پھر پہنتی ہے۔ ماں مکے میں ساری عورتیں نئی نئی چادریں پہنتی ہے، کلر والی چادر پہنتی ہے، اماں تو ایک ہی طرح کی چادر پہنتی ہے۔ ماں نے بیٹے کو گلے لگایا، کہا بیٹا آئندہ سے یہ سوال مت پوچھنا، اس لیے کہ میں بیوہ ہوں، تو یتیم ہے۔ بولو بولو، میں بیوہ ہوں، تو یتیم ہے۔ میں لوگوں کا کپڑا برتن کرتی ہوں، جو کچھ ملتا ہے میرا پیٹ بھرتی ہوں، تیرا بھی پیٹ بھرتی ہوں، اور تجھے اچھے اچھے کپڑے پہناتی ہوں۔ اب میں تو بیوہ ہوں، کیا پہنوں، کیا بن کے جاؤں، اور کپڑا بھی نہیں اور پیسہ بھی نہیں ہے۔ تو لڑکا کتنے سال کا تھا؟ سمجھدار تھا، کہنے لگا امی میرے چچا کے پاس تو بہت پیسہ ہے، میرے ابا کا پیسہ بھی پڑا ہے چچا کے پاس، اور زمین بھی ہے، میں میرے چچا کے پاس جاتا ہوں۔ ماں نے پکڑ لیا، نہ چچا بہت سالی ہے، بہت مارے گا تیرے کو، اور اس سے کچھ بھی نہیں مانگ، ہمارا جیسا گھر چلتا ہے چلے گا۔ تو بیٹا نہیں مانا، کہا نہیں اپنا حق ہے، میں چچا کے پاس جاؤں گا۔ وہ بیٹا گیا، چچا کے پاس گیا، چچا کو جا کر کہا چچا چچا میرے کو زمین نہیں چاہیے، میرے کو کوئی پلاٹ نہیں چاہیے، میرے کو کوئی پراپرٹی نہیں چاہیے، میرے کو ایک چادر چاہیے، میری ماں کو دے دوں گا۔ زمانہ ہو گیا میری ماں نے نئی چادر نہیں پہنی، ایک چادر دے دینا۔ وہ بھتیجا اپنے چچا کو کہتا ہے، چچا نے اتنا مارا کہ سر سے پتھر مارا، سر پہ پتھر مارا، سر پھٹ گیا، لہو لہان ہو گیا، وہ بچہ بیچارہ گرتا پڑتا، اور چچا نے آخری جملہ کیا کہا، تو بھی مر جاوے، تیری بھی ماں بھی مر جاوے، میرے پاس نہیں آنے کا۔ اور بچہ بیچارہ کیا کرتا، پورا زخم میں لہو لہان، 8 سال کا بچہ دھیرے دھیرے جا رہا ہے۔ ارے راستے میں کوئی ملا، کہنے لگا یہ بچہ کہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کس نے مارا، کس نے تیرے سر کو پھوڑا؟ تو بچہ نے کہہ دیا، آنے جانے والے کو کہا میرے چچا نے مجھے بہت مارا، ایک چادر مانگنے گیا تھا میری ماں کے لیے، میرے چچا نے میرے کو بہت مارا۔ تو آنے جانے والے شخص نے کیا کہا، چچا کے پاس مت جا، وہ چادر نہیں دے گا، ایک کام کر کعبے کے پاس چلا جا، وہاں محمد نام کے آدمی بیٹھے ہوں گے، بولو سبحان اللہ، کعبے کے پاس چلا جا، ایک محمد نام کے بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس چلا جا، وہ تجھے چادر دے دیں گے۔ تو 8 سال کا بیٹا کہتا نا پہلے میری ماں کے پاس جاؤں گا۔ وہ ماں تو بیچاری، ارے ماں تو ماں ہوتی ہے، قسم اللہ کی ماں ہوتی ہے، وہ ماں تو دروازے پر کھڑی ہے، یہ معلوم نہیں میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا۔ جب ماں نے دیکھا کہ بیٹا لہو لہان آ رہا، ارے ماں دوڑتی دوڑتی گئی، اپنے بیٹے کو گلے لگایا، کہا پہلے ہی کہا تھا چچا کے پاس مت جانا، تیرے کو کتنا مارا چچا نے۔ ماں گھر میں لے گئی، بچے کو نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے۔ بچہ کیا کہتا ہے، چچا نے تو مارا لیکن ایک راستہ مل گیا۔ مانے کا کون سا راستہ؟ کعبے کے پاس کوئی محمد نام کے آدمی بیٹھتے، وہ چادر دیتے، ارے بولو وہ چادر دیتے، وہ چادر۔ ماں نے کہا بیٹا کس کا نام لیا؟ اب محمد۔ ماں نے کہا بیٹا آئندہ وہ نام مت لینا، وہ تو جادوگر ہے، وہ جادوگر ہے، وہ تو نجومی ہے، ارے وہ تو کاہن ہے، وہ تو مجنون ہے، وہ شاعر ہے۔ سچ بتاؤ مکہ والے ہمارے نبی کو ایسا بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟
کوئی جادوگر بولتا، کوئی نجومی بولتا، کوئی کاہن بولتا، کوئی شاعر بولتا، کوئی مجنون بولتا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. اللہ کہتا میرے نبی تمہیں کوئی جادوگر بولتا، کوئی نجومی بولتا. وہ ماں نے بیٹے کو یہ کہا وہاں نہیں جانا. تو بیٹا بھی ہوشیار تھا، کتنے سال کا تھا. کہتا ہے ماں جانے دے، میں ان کی بات نہیں مانوں گا. وہ کوئی بھی کلمہ پڑھائیں گے میں بولو نہیں پڑھوں گا. چادر لے کے آؤں گا. بولو چادر لے کے آؤں گا. کہا چچا کے پاس مار کھا کے آیا. وہاں مار یہ گئے. کتنے سال کے تھے؟ صحابے کے پاس بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے. 8 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کی قسم صحابہ بیٹھے تھے لیکن مجھے نبی کو پہچاننے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہوئی. اس سے کہ ان کا چہرہ ہی بتا دیا کہ یہی نبی ہوں گے اور کوئی نبی نہیں ہوگا. کہا میں نے سب کو دیکھا لیکن اتنا خوبصورت چہرے والا کسی کو میں نے نہیں دیکھا. تو 8 سال کا بچہ کہتا میں نے کسی کو پوچھا ہی نہیں. ڈائریکٹ انہیں کے پاس گیا. ایسے بیٹھے تھے. میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا آپ محمد ہیں؟ تو انہوں نے یوں دیکھا. کہا میں محمد ہوں. تو لڑکا پھر آگے آیا. پہلے تو پیچھے کھڑا تھا، آگے آیا اور آ کر کہا میں یتیم ہوں. کیا کہا؟ بس اتنا کہا میں یتیم ہوں. میرے نوساری والوں اللہ کی قسم ہمارے نبی کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے. کہا آگے چلنے لگتے تو یتیم ہے. میں بھی تو یتیم تھا. تو یتیم ہے میں بھی تو یتیم تھا. یتیم ہونے میں کیا گزرتی ہے وہ مجھے معلوم ہے. بول کیا ہوا؟ وہ بچہ گلے لگ کے کہتا میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، میری ماں کو ایک چادر چاہیے. میں چچا کے پاس گیا، بہت مارا. کسی نے کہا کہ محمد کے پاس چلا جا، میں آپ کے پاس آیا ہوں. میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، میرے کو ایک چادر چاہیے. ہمارے نبی نے بہت دیر تک گلے لگایا. پھر ہمارے نبی نے دائیں طرف دیکھا کوئی ہے دینے والا، بائیں طرف دیکھا ہے کوئی دینے والا، کوئی دینے والا نہیں. ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک کو اتارا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک کو ایسے اتارا. جا تیری ماں کو یہ پہنا دینا، جا تیری ماں کو یہ پہنا دینا. وہ بچہ دوڑتا ہوا چادر لے کر چپ گیا. ماں تو دروازے پر کھڑی تھی. ماں نے پہلا سوال پوچھا کیا ہوا؟ وہ کچھ بولے پڑھنے کے لیے؟ ماں کچھ نہیں بولی، کچھ نہیں بولے. آج تک میں نے میرے باپ کو نہیں دیکھا لیکن ان کے گلے لگا تو ایسا لگا دنیا کا سہارا مجھے مل گیا. انہوں نے مجھے گلے لگایا. ماں کے بھی گلے لگایا. ہاں میرے کو یتیم کو گلے لگایا. یتیم کو کوئی گلے نہیں لگاتا. انہوں نے مجھے گلے لگایا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا. اور ماں معلوم ہے انہوں نے کسی سے چادر نہیں مانگا، اپنی چادر مبارک اتار کر دی ہے. یہ کہہ کر بیٹے نے اپنی چادر کن کو پہنائی؟ جیسے یہ ماں کو پہنا ہے، جیسے ماں کو پہنا ہے. ماں نے زور سے چیخ ماری، کر کے چیخ ماری. بیٹے نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا جا، یہ چادر آ گئی، بیٹا جا محمد کے پاس جا، تو بھی ایمان قبول کر لے. بول دے تیری ماں نے بھی ایمان قبول کر لی. سبحان اللہ. تکبیر تکبیر تکبیر. سچ بتاؤ میرے دوستوں، ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی ہوگا؟ چلے بولو نا رحم. وہ مانے. اچھا اور یہ بتاؤ نبی کی چادر جس کو ملے اس سے کیا چیز چاہیے؟ یہ ہمارے نبی کی جو چادر تھی نا، ایسا رکھتے تھے نا جو چادر گلے میں رکھتے تھے. حضرت علی فرماتے کتنی مرتبہ میں نے چادر کو نبی کے کندھے پر دیکھا. حضرت علی فرماتے کتنی مرتبہ میں نے نبی کے چادر کو کندھے پر دیکھا. وہ رہتی تھی کندھے پر اور چمکتی تھی آسمانوں پر. بولو چمکتی تھی. وہ چادر کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. جس کپڑوں کا ذکر قرآن میں کیا ہو وہ چادر کتنی مبارک ہو. میرے دوستو ایک سوال کا جواب دو. جو نبی کسی غیر یتیم سے رحم کرتے ہوں گے ہم سے کتنی محبت کرتے ہوں گے؟ بولو نا وہ کتنی ہم سے محبت
وہ نبیوں میں رحمت، بولو بولو یہ تو یاد ہوگا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں وہ غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں وہ غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، بولو سبحان اللہ، بولو اللہ۔ اچھا کون کون تیار ہے؟ چلو آج پکا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کرے۔ اگر رجب اور شعبان رمضان میں نہیں سدھرے تو کب سدھریں گے؟ آپ کو معلوم ہے نا حضرت جبرائیل نے بددعا کی تھی، بولو نا کی تھی نا، حضرت جبرائیل نے بددعا کی اور بددعا کو پکا کر دیا جب ہمارے نبی نے اس پر آمین کہہ دیا۔ حضرت جبرائیل نے بددعا کی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، اور ہمارے نبی نے اس پر آمین کہہ دیا ہے، رمضان آئے گا۔ اس لیے میرے پیاروں آج دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کرو، یقین کے ساتھ بولو نبی سے محبت کرو گے انشاءاللہ، میں نے بولو گے نا محبت کرو گے انشاءاللہ۔ اب تک ہم نے محبت کی؟ ارے میرے سوال کا جواب دے دو نا، ہم نے اب تک محبت کی؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کے تلوے میں خوشبو کیسی تھی؟ جنت سے زیادہ۔ تو جب تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ، ہاتھ میں خوشبو اس سے زیادہ، چہرے میں خوشبو اس سے زیادہ، اللہ کی قسم وہی چہرہ ہم کو پسند نہیں؟ نبی کا چہرہ پسند ہے؟ ہاں یا نہ؟ آواز نہیں ہے؟ نبی کا چہرہ پسند ہے؟ کس کس کو ہاتھ اوپر پسند ہے نبی کا چہرہ؟ نہیں بولو نا پسند ہے چہرہ، ارے بلکہ کس کے بولو نا، ہم تو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت۔ ایک صاحب نے بولا مصطفیٰ کا دامن، ہاتھ اوپر کرو نا، محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے نہیں سمجھے؟ جن کی داڑھی نہیں ہے نا سر یوں، ہاں میرے سے چھپ کے کیا نہیں ہے، میں تو کیا اکھاڑ لوں گا، میں تو ڈرتا ہوں، ابھی سب کھڑے ہوئے تو میں بھاگوں، میرے سامنے کا کو یوں کرتے ہو، خالی اتنا سوچو کہ آج میرے سامنے شرم آ گئی، کل قیامت میں ساری مخلوق ہوگی اور ہمارے نبی سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ اجمیر والے بابا، بولو کون؟ اجمیر والے بابا، خواجہ غریب نواز۔ کون خواجہ؟ معین الدین۔ کوئی آیا ان کے سامنے بغیر داڑھی کا، اگر خواجہ نے کہا بیٹا داڑھی رکھ لینا، بیٹا داڑھی رکھ لے، تو سامنے والا اور اٹھنا، کہا نہیں رکھتا داڑھی، خواجہ صاحب نہیں رکھتا، کیا ہو جائے گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا میرا بیٹا رکھ لے داڑھی، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، جس حال میں قبر میں جائے گا اسی حال میں قبر سے اٹھے گا۔ اگر بغیر داڑھی کے قبر میں جائے گا، بغیر داڑھی کے قبر سے اٹھے گا، بغیر داڑھی کے قبر سے اٹھے گا اور ہمارے نبی سے ملاقات ہوگی۔ اگر ہمارے نبی نے اتنا کہا 50 سال تجھے میرا چہرہ نہیں پسند آیا، کیا آج قیامت میں مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آیا؟ ہے کوئی جواب ہے؟ اگر یہ جواب ہوئے تو میں بھی داڑھی نکال دوں بھائی، میں کائے کو رکھوں بھائی؟ ہے جواب ہے آپ کے پاس ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی والا کوئی جواب ہے کہ اگر ہمارے نبی نے قیامت کے دن کہہ دیا جا 50 سال تجھے میرا چہرہ نہیں پسند آیا، آج قیامت میں مجھے بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا؟ اچھا کچھ لوگ ایسا سوچتے ہوں گے کہ داڑھی بعد میں رکھوں گا، بولو نا کیا سوچتے؟ تو میرے کو پہلے ایک گارنٹی دو کہ جیے گا، کب تک جیے گا بھائی؟ میں آپ کو آج کی بات بتاؤں، آج کی بات، ہمارا مدرسہ جو ہے نا وہاں کے استاد ہیں مولانا مجیب اللہ صاحب، ابھی ان کے ابا کو کینسر ہوا، ابھی پتہ چلا، اور وہ پٹنہ کے آگے، بہار پٹنہ کے آگے رہتے۔ ہم آج عصر کے بعد بیٹھ کے یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے ابا کو بمبئی کیسا ٹرانسفر کرے، پلین میں ٹرانسفر کرے، اور بمبئی کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو میرے دوست تھے ان سے میں نے بات چیت شروع کی، انہوں نے کہا مولانا لے کر آؤ، ابھی ہمارے ٹرانسفر کی بات ہوتی تھی، اللہ نے اوپر ٹرانسفر کر دیا،
مغرب کے بعد ابھی ہم ان کو کچھ فون کرتے اس سے پہلے وہ روتے روتے مولانا بولتا میرے ابا کا انتقال ہو گیا. ہم تدبیر کرتے تھے, اوپر والا مسکراتا تھا, تو زمین پہ پلاننگ کرتا ہے, ہم آسمان پہ کچھ اور پلاننگ کرتے ہیں. میرے دوستوں وہ چلے گئے, ابھی وہ مولانا نکلے اپنے ابا کے جنازے میں جانے کے لیے. میرے دوستوں میرے کو تو جب بھی موت کی خبر آتی ہے نا, کسی کی بھی موت کی خبر آتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے میرے دل کو ایک جھٹکا آتا ہے اور میں یہی سوچتا ہوں آج اس کی باری ہے, کل میری بھی باری آنے پر. ایک دن آئے گا نوساری والوں, آپ کے نوساری میں اعلان ہوتا ہوگا وہ قاری احمد علی جو بیان کرتے آتا تھا انتقال ہو گیا, قاری احمد علی کا انتقال ہو گیا. آپ کی بھی خبر آئے گی, میری بھی خبر آئے گی. لیکن بتاؤ نا, بغیر داڑھی کے قبر میں جاؤ گے, قیامت میں بغیر داڑھی کے اٹھو گے, شرم نہیں آئے گی ہم کو؟ پورا مجمع بولو, اتنے سارے واقعات سننے کے بعد بولو ہمارا ضمیر اندر سے کہتا ہے ہمارے نبی سے بڑھ کر. آواز نہیں آ رہی, بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر. پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. سبحان اللہ بولے, ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا شروع کرے. ہمارا نبی وہ نبی, بولو بولو بولو, آواز نہیں آ رہی ہے. ہمارا نبی وہ نبی, انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ہمارا نبی وہ نبی اشارہ کرے اشارہ کرے اشارہ کرے, 3 مرتبہ اشارہ کرے. 1400 صحابہ بولے میرے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. اللہ کی قسم, ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں جائے, ہمارا نبی مکہ کے صحرا میں جائے, ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. سلام. سبحان اللہ. کون تیار ہے بھائی؟ ایک آواز میں بولے نا مصطفیٰ کا دامن, میں نے آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. جب مکے میں بارش نہیں ہوتی تھی نا, بولو مکے میں بارش, تو ہمارے نبی یوں دیکھتے تھے, بولو یوں, پہلی مرتبہ دیکھتے تھے نا آسمان پہ بادل جمع ہو جاتے تھے, بولو سبحان اللہ. دوسری مرتبہ دیکھتے تھے نا پانی آنا شروع ہو جاتا تھا, اور تیسری مرتبہ دیکھتے تھے تو پورے مکے میں پانی آتا تھا. ایک دن اللہ کی آواز آئی, میرے نبی چہرہ کیوں اٹھاتے ہو, چہرہ کیوں اٹھاتے ہو, تکلیف کیوں اٹھاتے ہو, تو انگلی بھی بتا دے میں پانی برسا دوں, انگلی بھی بتا دے میں پانی. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی. ارے کہنے والے نے کتنا خوب کہا, خسف القمر بجمالہ, سبحان اللہ بولو, ترجمہ سنو گے دل خوش ہو جائے گا. خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ, ابیض یستص الغمام بوجهہ, صلوا علیہ وآلہ, بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجى بجمالہ, حسرت جمیع خصالہ, صلوا علیہ وآلہ. بولو سبحان اللہ بولو. ایک بار درود شریف پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. کہنے والے نے کتنا خوبصورت کہا, ارے میرے نبی وہ نبی تھے, آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو چاند بھی شرما جاتا تھا, اور یہ کہتا تھا میرے پاس وہ رونق نہیں جو تمہارے پاس میں ہے. میرے نبی جب جنگلوں میں جاتے تھے تو بڑے بڑے پتھر اور درخت بھی شرما جاتے تھے, اور جھک جھک کر میرے نبی کو سلام کیا کرتے تھے. میرے نبی چہرہ اٹھاتے تھے, اللہ آسمان سے پانی برسا دیتا تھا, اور کہنے والا کہتا درود پڑھنے کا حق ہے تو اسی محمد پر حق ہے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. شاید آپ کے پاس ختم ہو گیا پانی لینا. آمین بھائی, کتنی دیر میرے پاس ٹائم ہے؟ چلنے دو, بیوی کچھ بولے کہ نہیں؟ چلو چلیں. آج بھائی ٹینشن ہوتا ہے, گھر میں لیٹ جاوے تو بیوی غصے ہوتی ہے, اور میرے ساتھ ہو گیا ایسا. ایک بھائی کا میرے اوپر فون آیا, مولانا 2 بج گئے. میں نے کہا جا کر جا, بیان تو ہو گیا. دروازہ نہیں کھلتی. کون کون ہے یار؟ بیوی نہیں کھلتی, گھر کو نہیں کھلتا. تو میں نے کہا اس کو بول, ارے باہر سے بول, قاری احمد علی کا بیان تھا, سورت میں سب میرے کو پہچانتے, ماں بہنیں بیٹیاں پہچانتی, بول قاری احمد علی کا بیان تھا.
کہا وہ تو کب کا بولا. میں نے کہا کیا بولی وہ؟ کہا کاریہ بدلی کی بیوی کے مر گئی. اتنی دیر تک بیان کرتے اس کو سمجھ میں نہیں آتا گھر پہ جانے کا. میں نے سوچا یار بولو نا پرابلم ہے کہ نہیں پرابلم. میں نے سورت کے ذمہ داروں سے مشورہ کیا. میں نے کہا ایک کام کرو جب بھی میرا بیان رکھو تو عورتوں کو بھی لے کر آؤ پردے میں, تاکہ کوئی ٹینشن ہی نہیں. بھائی جب یہ جائے گا تو وہ بھی 6 مہینہ بڑا مرد بھی عورتیں بھی پردے بھی. 6 مہینے کے بعد ایک مرتبہ اور آپ کو سورت میں بیان کر رہا تھا تو ایک عورت کا لیٹر جیسا آیا میرے اوپر. اس میں لکھا تھا قاری صاحب یہ میرے شوہر کا نام ہے, جہاں بھی بیٹھا اس کو فوراً گھر پہ بھیجو. میں سمجھا کچھ ہوا ہوگا گھر میں. میں نے کہا بھائی یہ نام کا آدمی کہاں ہے؟ یہ 3ری 4تھی لائن میں بیٹھا تھا. میں نے کہا بھائی کھڑا ہو جا, جلدی کھڑا ہو پھٹافٹ, گھر جا, گھر میں کچھ ہوا, جا گھر جا. وہ بیچارہ اٹھ کے چپل لے کے جانے لگا تو اتنے میں عورت وہاں سے چلا کہ مولانا بیٹھنے دو اس کو, بیٹھنے دو. میں نے کہا بھائی بیٹھ جا. میں نے مائک پر پوچھا کہ بھائی جب یہ ڈسٹرب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آ سے کہتی مولانا وہ تو دیکھنا چاہتی تھی کہ بیان میں بیٹھا ہے کہ بیان کے نام پہ کہیں اور چلا جاتا ہے. ہم لوگ بھی کائے کو ایسا کرتے بھائی, بیوی کو دھوکہ کائے کو دیتے. اللہ حفاظت فرمائے. سب نے گردن جھکانی ہے, سب کے دل میں چور تو ہے تھوڑا. چلو ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں. یہ واقعہ اللہ کی قسم میرے نوساری والوں اس کو اپنے گھرے میں گھاٹ باندھ کے چلے جانا. یہ واقعہ آپ کو میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے کو اور آپ کو جنت میں لے کر جائے گا. سنیں گے واقعہ سنیں گے. پہلے اتنا بتاؤ ہمارے نبی ہجرت کر کے مکہ سے کہاں ہیں؟ سب ساتھ میں بولیں گے کہاں ہیں؟ مدینہ آ گئے. بولو ہمارے نبی. اور ہمارے نبی آئے, حضرت ابو بکر آئے, پھر تو صحابہ آنے لگے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ جو ہجرت کر کے وطن سے بے وطن ہو گیا. ارے بولو نا, جو ہجرت کر کے وطن سے, جس سے اپنے مال دولت کو چھوڑ کے مدینہ آ گیا, اللہ نے فرمایا سب سے پہلا مرتبہ ہجرت کرنے والوں تمہارا درجہ اللہ کے پاس بہت اونچا ہو گیا. نمبر 2 اللہ نے کہا تم کامیاب ہو گئے. نمبر 3 اللہ نے کہا میں نے رحمت دے دی. نمبر 4 اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا. اور نمبر 5 تو اللہ نے کہہ دیا میں نے تمہیں جنتی بنا دیا. بولو سبحان اللہ. کتنے انعام اللہ نے دیے؟ اللہ نے 10واں پارا. کون سا پارا؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, انگلی پر گننا, اولئک اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. یبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. بولو سبحان اللہ. کتنے انعام اللہ نے دی ہجرت کرنے والوں کو. اچھا ہمارے نبی جب ہجرت کر کے آئے, بولو سبحان اللہ. جو لوگ عمرہ حج کرنے گئے ہوں گے ابھی بھی وہ گیٹ بنا ہے بھائی, مدینے میں وہ گیٹ بنا ہے جس سے ہمارے نبی انٹر ہوئے. بولو سبحان اللہ. میں جب مدینہ گیا نا 3 مرتبہ گیٹ کے پاس دوڑا اور 3 مرتبہ گیٹ کے پاس سے آیا. کیوں؟ معلوم نہیں میرے نبی کا کہاں پاؤں مبارک ہوگا, وہ ہم کو بھی نصیب ہو جائے گا. وہ مدینے کے گیٹ سے ہم, اور جب ہمارے نبی آئے سب لوگ جمع ہو گئے, مدینے والے جمع ہو گئے. ایک آواز آ گئی محمد آ گئے, نبی آ گئے, محمد آ گئے, نبی آ گئے. بلکہ آپ کو معلوم ہے پہاڑ پہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نعت پاک پڑھنا شروع کر دی. بولو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نعت پاک پڑھنا شروع کر دی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ہمارے نبی دن دہاڑے مدینے میں گیٹ جو گیٹ بنا, اس ٹائم پر تو گیٹ نہیں تھا, ہمارے نبی وہاں سے آئے, دن کا اجالا تھا, لیکن وہ بچیاں کہتی ہے اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند آ گیا ہے, اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند آ گیا ہے. خیر ہمارے نبی آئے, یوں بیٹھے, میں زمین پر بیٹھے, حضرت ابو بکر بیٹھے, سارے لوگ بیٹھے تھے, سب نبی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. اتنے میں ایک جوان بالکل 20-21 سال کے جوان دوڑتے دوڑتے آئے. اتری راستہ کرو, راستہ کرو. وہ دوڑتے دوڑتے آئے تو حضرت ابو بکر سمجھے کوئی حملہ کرنے آئے, کھڑے ہو گئے. حضرت ابو بکر, مدینے والے بھی کھڑے ہو گئے. وہ آئے, ان کا نام ہے حضرت طلحہ. کیا نام ہے حضرت؟ یوں نبی کے پاس بیٹھ گئے. کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میں نبی نے کہا آپ رسول ہیں؟ ہاں. آپ پر قرآن اترا ہے؟ ہمارے نبی نے کہا. وہ طلحہ نے روتے روتے کہا ہاتھ پھیلاتا ہوں, ایمان قبول کروا دو. ایمان پڑھنے کے لیے آیا, مدینے میں پہلا جوان ہوں جو آپ کے ہاتھ سے ایمان پڑھنے کے لیے آیا.
ہمارے نبی نے پڑھایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. پھر وہ جوان کھڑا ہوا اور کہا یہ پورا مجمع ہے میرے نبی میں قسم کھاتا ہوں قسم. وہ جوان کیا نام؟ طلحہ. قسم کھاتا ہوں آپ جو کہیں گے اللہ کی قسم میں کر کے بتاؤں گا. آپ جس سے روکو گے اللہ کی قسم میں روک کے بتاؤں گا. تو ہمارے نبی نے دیکھا یہ جوان تو بہت جوش میں بول رہے. تو ہمارے نبی نے کہا باپ کو قتل کر دے جا اپنے باپ کو قتل کر دیا. تو وہ جوان نے تو تلوار نکالی. کہا میرے نبی ابھی گیا اور ابھی باپ کی گردن آپ کے قدموں میں. ابھی گیا باپ کی گردن آپ کے قدموں میں. وہ جانے لگے ہمارے نبی نے کپڑا پکڑ لیا اور طلحہ نے کہا کیوں مجھے روکتے ہو؟ کہا مدینے میں توڑ پیدا کرنے نہیں آیا مدینے میں جوڑ پیدا کرنے آیا ہوں. تیرا امتحان لے رہا تھا جا تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا. چلو وہ پھر ہمارے نبی کے ساتھ رہے اور ایک ہی وعدہ جو نبی کہے بولو کرنے کا. نبی جسے روکے. قرآن میں آیت ہے 28ویں پارے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے پورا قرآن نہیں اترتا صرف یہ آیت اترتی تو امت کے لیے ہدایت کافی. پورا قرآن نہیں اترتا صرف ایک آیت اترتی. کون سے پارے میں پڑھو نا میرے ساتھ میں کون سی آیت؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. آیت کریمہ کا ترجمہ میرے نبی جو کہے کرو. پورا نوساری بولو ہم کو کرنا پڑے گا. بولو ہم کو ہمارے نبی کا یہ مت کرو وہ ہم کو کرنا. رہیے بالکل تیار آپ لوگ. نبی جو کہے وہ نبی جسے منع کرے اس کو. کون سے صحابی نے وعدہ کیا؟ بولو بولو حضرت. عمر کتنی تھی؟ 20-21 سال سے. جاؤ بس پھر تو ہمارے نبی کے ساتھ ساتھ میں جہاں طلحہ وہاں نبی جہاں محمد وہاں طلحہ. ایک لمبے زمانے تک ہمارے نبی کے ساتھ میں رہے. ایک دن کیا ہو گیا معلوم؟ فجر کی نماز ہمارے نبی نے پڑھائی. اس کے بعد دیکھا طلحہ نہیں آئے. فجر کی نماز میں طلحہ. ہمارے نبی سمجھے بھائی بہت دور رہتے ہیں دیر ہو گئی ہوگی آنکھ لگ گئی ہوگی. اس زمانے میں الارم تو تھے نہیں موبائل تو تھے نہیں. ظہر کی نماز میں بھی طلحہ بولو نہیں آئے. عصر میں نہیں. مغرب عشاء میں 5 نماز ہو گئی طلحہ مسجد میں نہیں آ رہے. دوسرے دن فجر میں 6ٹھی نماز طلحہ نہیں آئے. ظہر کی نماز میں طلحہ نہیں آئے. عصر کی نماز میں طلحہ. کتنی نمازیں ہو گئی؟ اب ہمارے نبی کا دل مبارک بے چین ہو گیا. عصر کی نماز کے بعد ہمارے نبی کھڑے ہوئے اور کہا میرا طلحہ کا 8 نمازیں ہو گئی. میرے کو معلوم ہے طلحہ دور رہتے مگر طلحہ نے کبھی میرا دامن نہیں چھوڑا. وہ طلحہ کا ہے. کوئی آدمی کھڑے ہوئے کہنے لگے وہ تو بہت بیمار ہے اور لگتا نہیں کہ بچے ہی ہوں. میرے دوستوں بتاؤ ہمارے نبی روئے ہوں گے کہ نہیں روئے ہوں گے؟ پورے مجمع کو کہا چلو نا چلو طلحہ کے گھر پہ چلو. ہمارے نبی آگے آگے. اس زمانے میں گھوڑا بھی نہیں تھا ہمارے نبی کے پاس. اونٹ بھی نہیں تھا. 4 کلومیٹر گھر دور تھا. کتنے کلومیٹر؟ پتھریلی زمین تھی. ہمارے نبی چلتے 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 4 کلومیٹر جا کے جب طلحہ کا گھر آیا ہمارے نبی گئے. اے میرے دوستوں صحابہ فرماتے طلحہ بے ہوش تھے. جیسے ہم نے بہت سے ہاسپٹل میں قومے میں دیکھا ہوگا نا طلحہ بے ہوش تھے. کچھ نہیں معلوم تھا. گھر والے ایک طرف کھڑے ہو کے رو رہے تھے. ہمارے نبی نے بہت دیر تک طلحہ کو دیکھا. بہت دیر تک دیکھا. پھر ہمارے نبی نے مبارک ہاتھ طلحہ کی پیشانی پہ رکھا. دعا کرو وہ ہاتھ ہم کو بھی نصیب ہو جائے. قیامت میں ہم فقیروں کو گنہگاروں کو وہ ہاتھ نصیب ہو جائے. ہمارے نبی نے مبارک ہاتھ طلحہ کے ماتھے پر رکھا پیشانی پر رکھا اور پھر گھر والوں کو کہا یہ رات کو انتقال کر جائے گی. رات کو ان کا انتقال ہو جائے گا. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا انتقال ہو جائے مجھے خبر بھیجنا میں آؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے غسل دینے والا ہوں. میرے طلحہ کو میں اپنے ہاتھوں سے غسل دینے والا ہوں. میں کفن کا کپڑا ساتھ میں لے کر آؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا اور ان کو قبر میں سب سے پہلے میں جا کے اتاروں گا. گھر والے بڑے خوش ہو گئے. ہمارے نبی یہ بول کر بولو یہاں طلحہ کو ہوش آ گیا. طلحہ کو ہوش آیا. یوں آنکھیں کھولی. بھائی کوئی بھی آدمی آنکھ کھولتا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا بے ہوشی سے ہوش میں آتا ہے یوں کر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کچھ کھانے کا دے دو کچھ پینے کا دے دو. حضرت طلحہ نے آنکھ کھولی. پہلا سوال پوچھا اے رسول اللہ میرے نبی کہاں ہے؟ میرے نبی کہاں ہے؟ سب گھر والے قریب آ گئے. کہا طلحہ ابھی آئے تھے
ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے تھے اور کہہ کر گئے کہ رات کو تمہارا انتقال ہوگا. غسل وہی دینے والے ہیں, جنازے کی نماز وہی پڑھانے والے ہیں, کفن کا کپڑا وہی لانے والے ہیں, تمہیں دفن وہی کرنے والے ہیں. حضرت اللہ کے اندر ہمت طاقت نہیں تھی, لیکن تھوڑا آہستہ آہستہ کیا بولے, میرے نبی کو مت بلانا, میرا رات کو انتقال ہو جائے. میرے نبی کو اپنے گھر والوں کی طرف اشارہ کیا, تم میں سے کوئی میرے کو غسل دے دینا, کوئی میرے کو کفن پہنا دینا, کوئی جنازے کی نماز پڑھا دینا, کوئی مجھے دفن کر دینا, لیکن میرے نبی کو رات کو نہیں بلانا. ارے سب نے کہا نبی بول کر گئے. حضرت طلحہ روئے ہیں, روتے روتے کہا کسی اور کی نماز سے چلا جاؤں گا, کسی اور کے کفن کے کپڑے پہن لوں گا, کسی اور کے غسل دینے سے میرا غسل ہو جائے گا. رات کو میرے نبی کو بلاؤ گے, 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اگر میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھا یہ طلحہ کو برداشت نہیں ہوگا, میرے نبی کے پاؤں میں پتھر لگے یہ طلحہ کو برداشت نہیں ہوگا. ارے کوئی اور غسل دے دے, کفن پہنا دے, میں تو معمولی انسان دفن ہو جاؤں گا, لیکن میرے نبی کو تکلیف ہوگی تو میرے کو قیامت میں جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. میں سب گوارا کروں گا, لیکن میرے نبی کی تکلیف کو گوارا. رات ہو گئی, طلحہ کا انتقال ہو گیا. بولو انا للہ و انا الیہ. طلحہ کا انتقال ہو گیا. کسی نے غسل دے دیا, کسی نے کفن پہنایا, جنازے کی نماز پڑھی, راتوں رات دفن کر دیا. میں نوساری والوں ہمیشہ ایک بات سوچتا ہوں, انہوں نے تو دفن کر دیا, وہاں ہمارے نبی کی رات کیسے گزر رہی ہو, ہمارے نبی کی رات کیسے گزرتی ہوگی. طرف نبی نے رات گزاری کہ میرے طلحہ کا کیا ہوا, اور فجر کی نماز ہمارے نبی نے پڑھائی, جیسے سلام پھیرا ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, بھائی طلحہ کی کوئی خبر. تو رشتے دار سب پیچھے کھڑے تھے, کہاں انتقال ہو گیا. ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. افلا آذنتمونی, افلا آذنتمونی, تم نے مجھے نہیں بتایا, رات بھر تڑپتا تھا. کہا بتانا تھا, لیکن طلحہ وصیت کر کے گئے تھے کہ وہ سب گوارا کریں گے. 4 کلومیٹر آپ چلیں گے, وہ گوارا نہیں تھا. آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھے, وہ گوارا نہیں تھا. آپ کے پاؤں میں پتھر لگے, وہ گوارا نہیں تھا. انہوں نے کہا کوئی اور مجھے جنازے کی نماز پڑھا دے گا, وہ مجھے گوارا ہوگا, لیکن میرے نبی کو تکلیف ہوگی, وہ مجھے گوارا. میرے پیارو, ہمارے نبی کھڑے تھے, روتے روتے بیٹھے, پھر روتے روتے کھڑے ہوئے اور سب کو کہا چلو طلحہ کی قبر پر چلو. بولو سبحان اللہ. وہ فجر کی نماز کے بعد پورے مجمع کو لے کر ہمارے نبی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر آئے. اب معلوم نہیں ہمارے نبی پڑھے جو پڑھنا تھا پڑھے, لیکن ایک دعا مانگی. سبحان اللہ بولو. ہمارے نبی نے دیکھو ایسے دو ہاتھ اٹھائے, صحابہ کرام سب دیکھ رہے, ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے, کیا دعا مانگی؟ اللہم الق طلحہ وهو يضحك إليك وأنت تضحك إليه. بولو سبحان اللہ. ایسی زبردست دعا مانگی. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا. بولو بے شک. ہمارے نبی نے وہاں فرمایا اللہ کل قیامت کا دن ہوگا, طلحہ اپنی قبر سے نکلیں گے, طلحہ اپنی قبر سے نکلیں گے. اے اللہ, طلحہ ایسے قبر سے نکلے, طلحہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو, اللہ تو طلحہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو. سبحان اللہ, تکبیر تکبیر. سوچو, ہمارے نبی نے جنت کی دعا نہیں مانگی, جنت والا ہی دے دیا. ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا اللہ طلحہ کو جنت دینا, جنت الفردوس دینا, جنت النعیم دینا. اللہ نے کہا نہیں, اللہ کے رسول نے کہا نہیں, میرے طلحہ کو جنت نہیں دینا, اللہ تو ہی مل جانا. اور کیسے ملنا کہ میرے طلحہ قبر سے نکلے, اللہ تیرے کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے, اللہ تو ان کو دیکھ کر مسکراتا ہوئے. بازو میں حضرت عمر کھڑے. کون کھڑے تھے؟ ہمارے نبی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بہت روئے, روتے روتے کہا کاش طلحہ میری جگہ ہوتا, میں طلحہ کی جگہ پر ہوتا. آج طلحہ ادھر کھڑا ہوتا, میں جنازے میں لیتا ہوتا. میرے نبی کیا پیاری دعا آپ نے دے دی کہ طلحہ قیامت کے دن اٹھیں گے, اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے, اللہ ان کو دیکھ کر مسکرائے گا. ہمارے نبی نے دیکھو یوں حضرت عمر کو دیکھا, کہا عمر طلحہ اکیلا نہیں, تو اکیلا نہیں, میرا ہر امتی, میرا ہر وہ امتی قیامت میں اٹھے گا, اللہ کو دیکھ کے مسکراتا ہوگا, اللہ اس کو دیکھ کے مسکراتا ہوگا. بس شرط یہ ہے وہ وعدہ کر لے جو طلحہ نے وعدہ کیا تھا. بس وہ وعدہ کر لو جو طلحہ نے
کیا اور نبھایا، ہم بھی وہ وعدہ کریں نبھائے۔ اللہ کی قسم میں اور آپ کل قیامت میں اٹھیں گے، ہماری ماں بہنیں اٹھے گی، ہم اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ ہم کو دیکھ کر مسکرائے گا۔